बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। आपको सबसे पहले खबर दे गज़ी खान से, जहां पर हमारे रिपोर्टर महर मजीद खान की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत खल्क में सबसे आगे गाजी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर के ज़रिए तमाम डेरा गज़ी खान के हर मोहल्ले में 1 जनवरी 2022 से फ्री मेडिकल कैंप स्टार्ट हो गए हैं। आज का 7वां कैंप ब्लॉक नंबर 50 में लगाया गया। आज के चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब मोहम्मद वसीम MD गेस्ट एकेडमी ने कैंप का इफ्तिताह किया। ब्लॉक नंबर 50 के मरीजों ने डॉक्टर साहिबान से फ्री चेकअप किया और फ्री अद्वियात भी ली। इस कैंप में चेकअप के लिए आने वाले डॉक्टर साहिबान में डॉक्टर वकास अली सिद्दीकी, डॉक्टर सलामत कासी, डॉक्टर फरहान गिलानी और डॉक्टर रहमत रजा शामिल थे। आपको खबर दें कबीरवाला से, जहां पर इलेक्शन बार एसोसिएशन कबीरवाला में लिबरल लॉयर्स अलायंस और ग्रैंड लॉयर अलायंसेस के नामजद उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी अपने नाम कर ली। हाजी सईद अहमद खान भुट्टा सदर और राव अत्थर जावेद खान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक तहसील कचहरी कबीरवाला के वकला सियासत के दो बड़े हरीफों लिबरल लॉयर्स अलायंस और ग्रैंड लॉयर अलायंसेस पर इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवारान को मेंबरान वकला की एक वाज़ेह अक्सरियत की मुकम्मल हिमायत और तायीद हासिल होने की वजह से उनकी कामयाबी के रोशन इम्कानात थे, जिसके तनाजुर में लिबरल लॉयर्स अलायंसेस और ग्रैंड लॉयर अलायंसेस पर इत्तेहाद के नामजद उम्मीदवार बराए सदर हाजी सईद अहमद खान भुट्टा ने अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार राना आफ्ताब साबिर के 83 वोटों के मुकाबले में 260 वोट हासिल करके सदर और राव अत्तर जावेद खान इकबाल अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार राना कैसर सुल्तान के 80 वोटों के मुकाबले में 207 वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जबकि दीगर कामयाब होने वालों में नायब सदर मलिक शफीक के मद खोकर ने 184 वोट, ज्वाइंट सेक्रेटरी राव मोहम्मद नदीम इकबाल ने 168 वोट, फिनेंस सेक्रेटरी जफर इकबाल मोहल ने 163 वोट, जबकि लाइब्रेरी सेक्रेटरी शाहिद नज़ीर चंधड़ ने 181 वोट हासिल किए। शानदार कामयाबी पर लिबरल लॉयर्स अलायंस और ग्रैंड लॉयर अलायंस के कायदीन, रहनुमाओं और मेंबरान ने मुंतखब होने वाले अहदेदारान को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद भी पेश। खबर है कबीरवाला से, जहां पर हमारे नुमाइंदे और तहसील रिपोर्टर चौधरी अमीर हमसा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद नदीम अब्बास की हिदायत पर STPO कबीरवाला राशिद ने थाना नवा शहर में खुले कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें इलाके के मुअस्सिसीन और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुले कचहरी में इलाके के मुअस्सिसीन और शहरियों ने रोज़मर्रा की बुनियाद में खुली कचहरियों से के इनेकाद और खुले कचहरी में मौके पर ही आने वाले साइलिन की मेरिट पर दस्तरसी करने पर पुलिस से इस इकदाम को सराहते हुए DSP कबीरवाला अरशद थिम को खैर तहसीन पेश करते हुए फूलों की पत्तियां भी निछावर की। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कोट आला सिंह का अचानक दौरा करके स्कूल में एहसास प्रोग्राम के अहल ख़वातीन और उनके एहसास तालीमी वज़ाइफ में शामिल बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने एहसास तालीमी वज़ाइफ के अहल बच्चों के डिजिटल इंदराज का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अब्बास शराजी, MPA शातिरा अहमद हयात, PTI रहनुमा मुसद्दिक शाह, इमरान परवेज़ धूल हमरा भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि शफाफियत के लिए एहसास तालीमी वज़ाइफ के निज़ाम को अव्वल ताख़िर डिजिटल बनाया गया है। आपको खबर दे सिंध से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने टंडवालायार में मीऊ शाह इनायत रिजवी अदबी कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि तालीम की सूरत हाल पूरे सिंध में एक जैसी है। अभी हमने वो स्कूल बंद करने का इकदाम किया जो स्कूल ही नहीं, जो वडेरों की औताकें बन चुकी हैं। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने टंडवालायार में मीऊ शाह इनायत रिजवी अदबी कॉन्फ्रेंस में खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि तालीम की सूरत हाल पूरे सिंध में एक जैसी है। अभी हमने वो स्कूल बंद करने का इक़दाम किया जो स्कूल ही नहीं, जो वडेरों की औताकें बनी हुई थी। हमारे वसाइल का बड़ा हिस्सा ये बंद स्कूल खा रहे थे। क्लस्टर पॉलिसी कैबिनेट से मंजूर हो चुकी है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। असातिज़ा की कमी हमने पूरी कर दी है, हम किसी वडेरे की औताक पर टीचर नहीं देंगे। दो किस्म के लोग हैं जो बल्दियाती बिल के मुखालिफ हैं, एक वो जिन्होंने बिल पढ़ा ही नहीं, दूसरे वो जिन्होंने बिल पढ़ा मगर उन्हें पीपल्स पार्टी की मुखालिफत करनी है। मौजूदा हुकूमत में सिर्फ सांस लेने पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज़ पर टैक्स है। किसानों के पास ना खाद है, ना आवाम के पास बिजली और ना ही गैस। इमरान खान एक बहरान है, डिज़ास्टर है, फेलियर है। इमरान खान ने इस मुल्क को कर्ज में डबो दिया है। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मलिक हजमत अवान की रिपोर्ट के मुताबिक मर्री में शदीद बर्फबारी और सयाहों के रश की वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई, जिसके बायस 23 अफराद गाड़ियों में ही इंतकाल कर गए। वफाकी वज़ीर दाखिला
داخلہ شیخ رشید کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ رات سے 1000 گاڑیاں مری میں پھنسی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مری میں گاڑیوں میں تقریباً 23 افراد کی اموات بھی واقع ہو چکی۔ دوسری جانب ذرائع کا بتانا ہے کہ 10 سے 12 گاڑیاں کلڈنا کے مقام پر پھنسی ہوئی ہیں اور ابتدائی معلومات کے مطابق ایک ہی خاندان کے 10 افراد کی اموات کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ مری میں اس سال ہونے والے برف باری کو 10 سال کی شدید ترین برف باری قرار دیا جا رہا ہے اور اس دوران ہونے والی اموات کو مری کی تاریخ کا سب سے المناک واقعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ مری میں برف باری شروع ہوتے ہی ہزاروں سیاح سیاحتی مقام کو سیر کرنے پہنچ گئے تھے، لیکن شدید برف باری کے باعث سڑکوں پر بدترین ٹریفک جیم ہو گیا اور خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں کی بڑی تعداد نے رات خون جما دینے والی سردی میں کھلے آسمان تلے گاڑیوں میں ہی گزاری۔ خبر ہے میاں چنو سے، جہاں پر ہمارے ڈپٹی بیورو چیف چودھری خضر حیات کی رپورٹ کے مطابق بار ایسوسی ایشن کا سالانہ الیکشن کانٹے کا مقابلہ 9 میدان مار گئے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن میاں چنو صدر کے لیے چودھری مدثر رضا اور جنرل سیکرٹری کے لیے مہر محمد عمران نے میدان مار لیا۔ چودھری مدثر رضا ایڈوکیٹ 245 ووٹ لے کر صدر اور مہر محمد عمران ایڈوکیٹ کو 268 ووٹ ملے، جبکہ وہ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، جبکہ پیر مشتاق احمد شاہ سابقہ MP ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سید محمد سید الطاف حیدر شاہ، چودھری خضر حیات، چودھری محمد علی، چودھری محمد منشا اور دیگر نے پریس کلب کے تمام ممبران نے ان کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو صدر اور جنرل سیکرٹری بار منتخب ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کو خبر دے سندھ سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف محمد شریف کی رپورٹ کے مطابق SSP حیدرآباد ساجد امیر صدوی کی ہدایات پر DSP علی رضا لغاری کی سپرویژن میں جرائم پیشہ ملزمان اور روپوش ملزمان کے خلاف سخت آپریشن جاری ہے۔ ٹنڈو جام پولیس کے مطابق دوران گشت SHO ٹنڈو جام پرویز خان پٹھان نے SIP کے ہمراہ اپنے پولیس سٹاف کے ساتھ لغاری موڑی ٹنڈو جام پر کارروائی کی اور تھانہ ٹنڈو جام کے مقدمہ الزام PC 34 353 324 کے مقدمے میں روپوش ملزم رجب چانڈیوں کو گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کر دیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ سرد گبول کی رپورٹ کے مطابق علی پور میں بار ایسوسی ایشن کے 2022 اور 2023 کے انتخابات محمد جابر خان ایڈوکیٹ صدر، جبکہ محمد اقبال خان گوپانگ جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ 9 منتخب امیدواران کی جیت کا اعلان سن کر حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے، مٹھائیاں بھی تقسیم کی۔ تفصیلات کے مطابق علی پور میں تحصیل بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا عمل مکمل ہوا۔ سال 2022-2023 صدارت کے امیدواران میں محمد جابر وکیل خان ایڈوکیٹ 2021 ووٹ لے کر سر فہرست پہلی پوزیشن حاصل کی، جبکہ مد مقابل امیدواران میں محمد اسماعیل خان گبول ایڈوکیٹ 126 ووٹ لے کر دوسری اور ملک عبدالحکیم نے 116 ووٹ لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ جنرل سیکرٹری کے امیدوار محمد اقبال خان گوپانگ ایڈوکیٹ 250 ووٹ لے کر پہلی پوزیشن پر برقرار رہے۔ خبر ہے شورکوٹ سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف رانا محمد شبیر کی رپورٹ کے مطابق بار ایسوسی ایشن شورکوٹ 2022-2023 کے انتخابات کے سلسلے میں گنتی کا عمل مکمل ہو گیا۔ راشد علی چودھری ایڈوکیٹ 154 ووٹ لے کر صدر بار ایسوسی ایشن شورکوٹ منتخب ہو گئے، جبکہ مخالف امیدوار کلب عباس خان ایڈوکیٹ نے 128 ووٹ حاصل کیے۔ 9 منتخب صدر بار راشد علی چودھری کا 2 بار لگاتار جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے تھے۔ جنرل سیکرٹری کی امیدوارہ مہر سہیل رضا خان 165 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے، جبکہ جنرل سیکرٹری کے امیدوار حافظ کیسر محمود نے 117 ووٹ حاصل کیے۔ شورکوٹ بار ایسوسی ایشن کے 280 وکلاء نے ووٹ کاسٹ کیے۔ 9 منتخب صدر بار راشد علی چودھری۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے، جہاں پر ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ظہیر احمد ترڑ کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن میں بار ایسوسی ایشن کے سالانہ الیکشن برائے 2022-2023 کے حتمی نتائج سامنے آ کے جیتنے والے وکلاء کے جشن، محمد تبریز کھوکھر 494 ووٹ لے کر صدر، جبکہ نذیر احمد رحمانی 466 ووٹ لے کر نائب صدر منتخب ہو گئے۔ مظہر احمد خان ڈڈھی 541 ووٹ لے کر جنرل سیکرٹری منتخب، جبکہ محمد اقبال یوسف کھوکھر 438 ووٹ لے کر جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ مزمل حسین شاہ بلا مقابلہ فنانس سیکرٹری منتخب۔ عدیل فاروق خان 445 ووٹ لے کر لائبریری کے سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ وکلاء جیت کی خوشی میں جشن، جبکہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی بجائے گئے، جبکہ کل 985 ووٹ میں سے 850 ووٹ کاسٹ ہوئے۔ صدر پریس کلب بونگا حیات رہنما جاہجہ فاروقی، چیئرمین سیٹھ ظفر اقبال سمیت دیگر نے مبارکباد دی۔
خبر ہے پاک پتن کے نواحی علاقے فرید کوٹ سے چودھری سلیم نظر چودھری نعیم نظر آف ساؤتھ افریقہ اور PP-191 کے نامزد امیدوار MP میاں زاہد سرفراز وٹو نے فرید کوٹ کی عوام کو بے مثال شالیں تقسیم کی۔ عوام کے دلوں میں خوشی کی لہر اٹھ گئی۔ میاں زاہد سرفراز وٹو غریبوں کا ساتھی، غریبوں کا ہمدرد۔ انہوں نے کہا کہ ہم PP-191 کے لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے دروازے عوام کے لیے دن رات کھلے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پاک پتن کے ہر گاؤں میں عوام کو بہت سہولیات فراہم کریں گے، جس کا منہ بولتا ثبوت جیسے کہ اجتماعی شادیاں، غریبوں کو نئے گھر، میڈیسن کیمپ اور ایمبولینس۔ جلد پاک پتن کے علاقے میں سوئی گیس، اسپتال اور اسکول بنوائیں گے۔ میں اہل علاقہ کی محبتوں کا بہت مشکور۔ گزشتہ روز علی پور بار ایسوسی ایشن 2022 کے انتخابات ہوئے، جس میں گوپانگ گروپ کے جابر وکیل خان صدر اور اقبال خان گوپانگ جنرل سیکریٹری منتخب ہوئے۔ چیئرمین گھلواں ملک خاور عباس گھلو، CO ہیلتھ مظفر گڑھ ڈاکٹر فیاض گوپانگ، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال علی پور ڈاکٹر پنجتن گھلو، ڈسٹرکٹ چیئرمین مظفر گڑھ سردار عمر خان گوپانگ، چیئرمین بیٹ ملا والی سردار ارشاد خان گوپانگ اور کمانڈر تھانہ سٹی علی پور ساجد شیخ نے جیتنے والے گوپانگ گروپ کے بار ایسوسی ایشن علی پور کے نو منتخب صدر اور جنرل سیکریٹری کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مری سے، جہاں پر ظاہر ستی کی رپورٹ کے مطابق MPA میجر طالب ستی کی خصوصی درخواست اور کاوش پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا دورہ مری اور مری کو ضلع درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی صدارت میں مری میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں MN صداقت علی عباسی، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، MPA میجر ریٹائرڈ لطاسب ستی اور ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی بھی شرکت سامنے آئی ہے۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری پنجاب، IG پنجاب، سیکریٹری CNW، کمشنر راولپنڈی، DC راولپنڈی اور CPO DG ریسکیو 1122 AC مری کی بھی شرکت سامنے آئی ہے۔ مری میں برف باری سے پیش آنے والے ثانیے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا بھی اظہار کیا گیا۔ مری میں برف باری کے دوران ہونے والے ثانیے کی وجوہات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پریس کانفرنس میں اپنے فیصلوں سے آگاہ کیا، جبکہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی انکوائری کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ، جو 7 دنوں میں ثانیے میں کسی ممکنہ غفلت کے مرتکب افراد کا تعین کرے گی اور 7 دنوں میں ہی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبر ہے سانگلہ ہل سے، جہاں پر ہمارے نمائندے سرفراز احمد کی رپورٹ کے مطابق رانا جماعت علی معصومی سرپرست اعلیٰ تحریک- i-لبیک PP-138 نے ہمارے نمائندے طارق محمود کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ہم PP-131 کے ذمہ داران ثانیہ مری میں سیاحوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ مری میں جاں بحق ہونے والے سیاحوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے اتنا بڑا ثانیہ ہوا۔ انسانی جانوں کا ضیاع حکومتی غفلت کا نتیجہ ہے۔ جو انتظامات اب کیے جا رہے ہیں یہ پہلے کیے ہوتے تو اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا۔ نااہل لوگوں کے مسلط ہونے سے ملک دشواریوں میں گھرا ہوا ہے۔ انہوں نے مری میں سرد موسم سے سیاحوں کی جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مری میں افسوسناک سانحے پر پورا ملک سوگوار ہے۔ بہتر ہوتا کہ مری میں سیاحوں کو سنگین صورتحال سے پہلے آگاہ کیا جاتا تاکہ ایسا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ آپ کو خبر ہے سانگلہ ہل سے، جہاں پر ہمارے نمائندے سرفراز احمد کی رپورٹ کے مطابق سنی تحریک کے ضلعی صدر ننکانہ صاحب زادہ حافظ فاران سہیل کا مری میں سرد موسم سے سیاحوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ صاحبزادہ حافظ فاران سہیل کا مری میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ مری میں افسوسناک ثانیے پر پورا ملک سوگوار ہے۔ صاحبزادہ حافظ فاران سہیل کا یہ کہنا تھا، بہتر ہوتا کہ مری میں سیاحوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تاکہ ایسا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ حکومت کی بدانتظامی کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہوا۔ انسانی جانوں کا ضیاع حکومتی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا جو انتظامات اب کیے جا رہے ہیں یہ پہلے کیے ہوتے تو اتنا بڑا سانحہ رونما نہ ہوتا۔ خبر ہے سانگلہ ہل سے، جہاں پر ہمارے نمائندے سرفراز احمد کی رپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل نیوز گروپ کے شاہد رفیق، 5واں صدر اتحاد جرنلسٹ پنجاب اور عہدیداران ممبران ثانیہ مری میں شدید برف باری اور طوفان کے باعث گاڑیوں میں پھنس جانے سے قیمتی جانوں کے نقصان پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس ثانیہ مری میں جاں بحق ہونے والے افراد کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ثانیہ مری میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے بے حد افسوس، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ پاک تمام لواحقین کو اس صدمے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
खबर है सुहावा से, जहां पर हमारे नुमाइंदे राजा सद महमूद कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक ईदी हाईवे सेंटर सुहावा का इफ्तिताह कर दिया गया। जीटी रोड पर हादसा और अस्पताल से मरीजों की मुंतकिली सुहावा शहर का दरीना मसला था, जिसके हल के लिए सुहावा वेलफेयर सोसाइटी, रहमत वेलफेयर सोसाइटी और गुज्जर खान की समाजी शख्सियत राजा जलील कियानी की काविशों से सुहावा में ईदी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ईदी हाईवे सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। ईदी हाईवे सेंटर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सुहावा के पास बनाया गया, जहां एम्बुलेंस सर्विस 24 घंटे दस्तियाब होगी, जो मरीजों को एक से दूसरे शहर मुंतकिल करने की खिदमत सर अंजाम देगी। एम्बुलेंस सर्विस का किराया सिर्फ 30 रुपये फ़ी किलोमीटर होगा, जिससे हर शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेगा। एम्बुलेंस सर्विस हासिल करने के लिए ईदी फाउंडेशन का मखसूस फ़ोन नंबर मौजूद है, जो 24 घंटे हाजिर खिदमत होगा। हेल्पलाइन 115 पर मुफ्त कॉल करने से एम्बुलेंस आपके घर दस्तियाब होगी। सुहावा शहर में एम्बुलेंस सर्विस ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से मरीजों और शहरियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने में बेहद दुश्वारी का सामना था। ईदी वेलफेयर सेंटर के क़याम पर अहलियान सुहावा ने ईदी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा। आपको खबर दे सांगला हिल से, जहां पर हमें अपडेट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज अहमद के सांगला हिल बार एसोसिएशन के इंतखाबात अरफात जुल्फ़िकार सदर और आमिर काहलू जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। अरफात जुल्फ़िकार 4 वोटों की बरतरी से सदर और आमिर काहलू 15 वोटों की बरतरी से जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सांगला हिल में मकामी बार एसोसिएशन के इंतखाबात में चौधरी अरफात जुल्फ़िकार 4 वोटों की बरतरी से सदर और आमिर हुसैन 15 वोटों की बरतरी से जनरल सेक्रेटरी, जबकि शराज अहमद 4 वोटों की बरतरी से एडिटर मुंतखब हो गए। सदर अरफात जुल्फ़िकार ने 90 और राना मोहसिन रब्बानी ने 86, जबकि जनरल सेक्रेटरी आमिर हुसैन ने 97 और एहसन शहबाज ने 82, ऑडिटर शराज अहमद ने 87 और मोहसिन हुसैन चीमा ने 83 वोट हासिल किए, जबकि 4 दीगर अहदेदारान और एग्जेक्टिव बॉडी के 10 मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिनमें तारिक महमूद नायब सदर, मियाँ काशिफ शहजाद जॉइंट सेक्रेटरी, फियाजुल हसन शाहिद फाइनेंस सेक्रेटरी, उस्मा तारिक लाइब्रेरी सेक्रेटरी, एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान में चौधरी रिशाद अली समेत दीगर भी शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुजफ्फरगढ़ मलिक अब्दुल कय्यूम की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर की तरह जतोई तहसील बार में भी सारा दिन वोटिंग का अमल जारी रहा। जतोई बार में शौकत खान जतोई और आशिक खान जतोई ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला हुआ। शौकत खान जतोई ग्रुप की तरफ से सदारत के लिए सरदार नसरुल्ला खान गोपांग और जनरल सेक्रेटरी शाहिद बशीर, और आशिक जतोई ग्रुप के सदर की तरफ से सदारत के लिए राना अरशद यूसुफ और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुज्तबा खान लिगारी के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। जतोई बार के कुल वोटर की तादाद 335 है और 321 ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन जतोई बार के नताइज के मुताबिक सदर नसरुल्ला गोपांग ने 163, जबकि राना अरशद यूसुफ ने 155 और जनरल सेक्रेटरी के लिए शाहिद बशीर मंदवानी ने 163 और मद्दे मुकाबल मुज्तबा लिगारी ने 157 वोट हासिल किए। यूँ बुखारी ग्रुप के कायद मखदूम बासित अहमद सुल्तानी के हिमायत याफ्ता सरदार नसरुल्ला खान गोपांग एडवोकेट और शाहिद बशीर मंदवानी ने मेहतान मार लिया, जबकि जीत का ऐलान होते ही वकला ने भगड़े डाले और जीत का जश्न मनाया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सगी बहन के कत्ल में मुलव्वस भाई असले समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज़ पबंद थाने की हदूद टंडू हैदर रुखसाना हाउसिंग सोसाइटी में 17 साल लड़की निदा खसखेली के कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसका मुकदमा क्राइम नंबर 5/2020 ज़ेर दफ़ा 302 के तहत थाने पर फौती की वालदा मसमात सुबैदा की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया कि उसकी बेटी का कत्ल उसके बड़े बेटे ज़ुबैर ने किया है। SHO पबन इंस्पेक्टर खादिम हुसैन भट्टी ने इंचार्ज पुलिस पोस्ट टंडू हैदर ASI शाहिद अली दर्स के हमरा कार्रवाई करते हुए कत्ल की इस वारदात में मुलव्वस ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलज़िम की निशानदही पर वारदात में इस्तेमाल होने वाली 30 बोर पिस्टल बमा मैगजीन बरामद कर लिया। कत्ल का ये वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया, जिसमें फौती का भाई ज़ुबैर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बहन निदा की शादी अपने रिश्तेदार से करवाना चाहता था, जिस पर उसकी बहन रजामंद नहीं थी और मुसलसल इनकार पर तैश में आकर मुलज़िम ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलज़िम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश भी जारी है। आपको बताएं कि हफ्ते को एक इजलास मोहम्मद हयात खानज़ादा की औताक पर मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर और शहरियों की भलाई के लिए ठारू शाह एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया और तंजीम साज़ी करते हुए बामी मुशावरत से सरपरस्त आला वडेरा शाह नवाज़ उज्जैन, चेयरमैन हाजी मोहम्मद अमजद खानज़ादा, सदर ग़ुलाम फरीद भुट्टू खानज़ादा, जबकि सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद अकरम राजपूत, नायब सदर फ़ियाज़ हुसैन सैतो, नायब सदर शाहिद अली डाहरी, जनरल सेक्रेटरी
سیکریٹری شفقت علی سولنگی، جوائنٹ سیکریٹری محمد رضوان خان زادہ، فنانس سیکریٹری رانا عمر دراز راجپوت، انفارمیشن سیکریٹری محمد حیات خان زادہ، جبکہ پریس سیکریٹری ظفر علی سیال، آفس سیکریٹری ارسلان عباسی کو منتخب کیا۔ تمام عہدیداران نے شہر کی تعمیر و ترقی اور شہریوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنظیم شہر کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے اور عوامی مشکلات کو کم کرنے میں اپنا ہر ممکن کردار ادا کرے گی۔ انشاءاللہ جلد ایک اجلاس طلب کیا جائے گا اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کر کے باقاعدہ کام کا آغاز کیا جائے گا۔ اس موقع پر مہمانوں میں عوامی پریس کلب ٹھاروشاہ کے صدر عقیل احمد خان زادہ، سوشل ورکر فیصل رفیق خان زادہ، محمد عیسیٰ سیال، رمضان قریشی، غلام علی میمن سمیت دیگر نے شرکت کی۔ خبر بہاول نگر سے، جہاں پر ہمارے نمائندے اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخابات مکمل، کاشف خان خاکوانی صدر بار کونسل منتخب ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو گیا، جس میں سینئر قانون دان ایڈوکیٹ کاشف خان خاکوانی 314 ووٹ لے کر صدر بار منتخب ہو گئے اور ان کے مد مقابل چودھری عامر فہیم نے 250 ووٹ حاصل کیے۔ ایڈوکیٹ مرزا باسط سرور 319 ووٹ لے کر جنرل سیکریٹری کے سیٹ کے لیے کامیاب ہوئے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار ماجد اکرم بٹو نے 247 ووٹ حاصل کیے اور سید معراج نوید سیدی 301 ووٹ حاصل کر کے نائب صدر منتخب ہو گئے اور ان کے مد مقابل امیدوار فضیلت نیاز مرزا نے 267 ووٹ حاصل کیے۔ کامیاب ہونے والے امیدواران کے حامیوں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے اور اپنے پینل کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ کامیاب امیدواران کا جشن کے موقع پر مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ یہ بھی خبر ہے بہاول نگر سے، جہاں پر ہمارے بیورو چیف اشفاق بٹو کی رپورٹ کے مطابق وکلا بار ایسوسی ایشن ہارون آباد کی تقریب علف برداری کا اہتمام ڈسٹرکٹ سیشن جج بہاول نگر سلمان بیگ اور ایڈیشنل سیشن جج محمد محمود غنی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق تقریب علف برداری سے خطاب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سلمان بیگ نے کہا کہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ مجھے مدعو کیا گیا۔ ہمارے ججز کی ٹیم محمود غنی، عمران خان اور فراز جاوید وڑائچ جیسے لوگ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج محمد محمود غنی نے کہا کہ آنے والی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بینچ اور بار کے تعلقات کو انشاءاللہ پہلے کی طرح خوشگوار رکھا جائے گا۔ تقریب کا انعقاد سابق صدر غلام نبی سپر اور سابق جنرل سیکریٹری سعید سجاد گجر اور سابق کابینہ کی جانب سے کیا گیا۔ سابقہ روایات کے برعکس اس دفعہ پہلی والی کابینہ نے نئی کابینہ کو ویلکم کیا۔ سیشن جج سلمان بیگ، ایڈیشنل سیشن جج محمد محمود غنی، سول جج عمران خان، سول جج سرفراز جاوید وڑائچ اور میڈیا نمائندگان کی خصوصی شرکت پر نئے منتخب ہونے والے صدر نوید بھٹا اور جنرل سیکریٹری عثمان خالد ایڈوکیٹ نے شکریہ ادا کیا، جبکہ تمام ججز کو سابق صدر غلام نبی اور سابق جنرل سیکریٹری سعید سجاد کی جانب سے پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ ٹھاروشاہ شہر مضافاتی علاقوں میں شدید دھند کا راج ہے۔ ٹھاروشاہ، نشر و فیروز، مورو، کنجارو، بریا سمیت دیگر علاقوں میں شدید دھند کا راج ہے اور شدید دھند سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ شدید دھند سے حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے۔ شدید دھند میں ڈرائیور حضرات سپیڈ کم رکھیں، دوران ڈرائیونگ گاڑیوں میں فوگ لائٹس کا بھی استعمال ضرور کریں۔ شدید دھند میں غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں۔ ٹریفک پولیس ٹھاروشاہ دھند اور سردی میں شہری گرم کپڑوں کا استعمال کریں۔ شہری گھروں سے باہر نکلتے ہوئے سر اور منہ ڈھانپ کر نکلیں۔ ڈاکٹروں کا یہ مشورہ بھی سامنے آیا ہے۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفاق کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ العیار میں وسیع بلڈرز کے مینیجر سید ولی محمد شاہ نے کہا کہ وسیع بلڈرز نام ہی اعتماد کا ہے۔ وسیع بلڈرز پوری ایمانداری اور وسیع تجربے کے تحت اپنے کاموں میں مصروف عمل ہے۔ وسیع بلڈرز نے جعفر آباد میں جو بھی وعدے کیے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا وسیع بلڈرز پر اعتماد بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وسیع بلڈرز کی نگرانی میں زیپ ٹاؤن کی 4 دیواری مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ سیوریج کے پانی اور پینے کے صاف پانی کی پائپ لائنیں اور بجلی کی سہولیات سمیت پارک اور ڈسپنسری بھی اپنے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جبکہ زیپ ٹاؤن کے مکین بہت جلد صاف ستھرے اور محفوظ طریقے سے اپنے گھروں میں رہائش اختیار کریں گے۔ رخ کرتے ہیں کوئٹہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف نثار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج بگٹی ہاؤس پر میر دین محمد بگٹی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نوابزادہ شاہزین بگٹی، نوابزادہ گورہام خان بگٹی کی موجودہ حکومت میں ڈیرہ بگٹی میں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور ہمارا بھی مشن ہے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل کو اجاگر کرنا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا، ان کو ریلیف دینا، اور شکر الحمدللہ کہ ہم نے ڈیرہ بگٹی اور کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں بلا رنگ و نسل مستحق غریب گھرانوں کی مدد کی ہے اور ان
کے روزگار کے حوالے سے ان کو روزگار بھی مہیا کیا، اور یہ ہمارا فلاحی مشن ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ جعفر آباد پہ ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ العیار میں سینکڑوں کاشتکار ذمہ داروں نے سونا، یوریا کھاد کی مصنوعی قلت اور بلیک میں فروخت کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، کھاد مافیا کے خلاف نعرے بازی کی اور فرٹیلائزر ایجنسیوں کے دکانداروں اور دکانوں کا گھیراؤ کیا۔ اس موقع پر جماعت اسلامی بلوچستان کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری عبدالمجید بادینی کا کہنا تھا کہ جعفر آباد میں کھاد مافیا آپس میں ملی بھگت سے کسانوں کاشتکاروں سے ذریعہ معاش چھین کر جعفر آباد کے گرین بیلٹ کو تباہ کر کے کھاد کی مصنوعی قلت پیدا کر کے بلیک میں یوریا کھاد فروخت کر رہی ہے۔ کمپنیوں کی جانب سے 1760 روپے فی بوری کی قیمت ہے، جبکہ کھاد مافیا بلیک میں 3000 روپے میں فروخت کر رہی ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں ڈیرہ العیار پولیس کی نگرانی میں کھاد کی دکانوں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جبکہ فرٹیلائزرز ڈیلر رفو چکر ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان کے نواحی علاقے رکن پور میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا سیوریج نالا کسی کام کا نہیں۔ انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے رکن پور کی مین بازار کی سڑک تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہے۔ دکاندار حضرات خاصے پریشان ہیں، شہریوں اور آخروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، جبکہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رکن پور کے مین بازار کا سیوریج نالا سڑک سے تقریباً 1 فٹ اونچا ہے، جس کی وجہ سے بارشوں کا پانی سڑک پر ہی جمع ہو جاتا ہے۔ یہ خبر ہے توسا شریف سے، جہاں پر ہمارے رپورٹر محمد اویس خوجہ کی رپورٹ کے مطابق توسا بار الیکشن 2022 میں عمران خان نطقانی ایڈوکیٹ صدر، جبکہ اعظم خان میرانی جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ توسا بار کے سالانہ انتخابات صدارت کی نشست پر عمران خان نطقانی ایڈوکیٹ 130 ووٹ لے کر کامیاب قرار، جبکہ جنرل سیکریٹری کی نشست پر اعظم خان میرانی ایڈوکیٹ 132 ووٹ کے ساتھ فاتح رہے۔ ان کے مد مقابل صدارت کے امیدوار ملک ظفر ایڈوکیٹ 106 ووٹ اور جنرل سیکریٹری کے امیدوار انجم قریشی ایڈوکیٹ نے 90 ووٹ حاصل کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں توسا بار کے حوالے سے کہ توسا بار الیکشن 2022 میں عمران نطقانی ایڈوکیٹ صدر، جبکہ اعظم خان میرانی جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے۔ توسا بار کے سالانہ انتخابات میں صدارت کی نشست پر عمران خان نطقانی ایڈوکیٹ 130 ووٹ لے کر کامیاب قرار، جبکہ جنرل سیکریٹری کی نشست پر اعظم خان میرانی ایڈوکیٹ 132 ووٹ کے ساتھ فاتح قرار پائے۔ ان کے مد مقابل صدارت کے امیدوار ملک ظفر ایڈوکیٹ 106 اور جنرل سیکریٹری امیدوار انجم قریشی ایڈوکیٹ نے 90 ووٹ حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ پنجاب ٹائمز کا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ punjabtimeshd.tv۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے پنجاب ٹائمز۔